اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد لحاظ میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ مختلف درسوں میں آپ کی خدمت میں بہت سارے مطالب بیان ہوئے کہ جو ملحدین دین اسلام کے اوپر اعتراض جو کرتے ہیں، اعتراضات جو کرتے ہیں، جو سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے جوابات دیے، اور یہ سلسلہ بہرحال چلتا ہی رہے گا۔ مختلف زاویوں سے اسلام پر جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ کبھی خداوند متعال کے وجود کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں یا اعتراضات کیے جاتے ہیں، کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جو ہے محور بنا کر اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو محور بنا کر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور دین اسلام کو ایک بشری دین ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دروس کا یہ سلسلہ ایک شروع کیا جائے کہ جس میں ہم فوکس ہوں ان اعتراضات کے اوپر کہ جو قرآن کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ قرآن کو ایک مقدس کتاب کے عنوان سے انکار کرنے کے لیے مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی پھر مختلف پہلو پائے جاتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح ادبیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سائنسی اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیات کا جو آپس میں ایک نظم ہے، ترتیب جو ہے، اس اعتبار سے بھی تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کے مختلف زاویے ہیں۔ عقیدتی حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور اگر ان سب کو ایڈریس کیا جائے تو بہت طولانی لیکچرز کی ضرورت ہے۔ ایک طویل سلسلہ چاہیے کہ جو ان سارے سوالات کو ایڈریس کریں، جن میں اور ان اعتراضات کا جو ہے وہ جواب دیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں خداوند متعال کتنا توفیق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ انشاءاللہ اہم ترین کم از کم اعتراضات کے جواب جو ہیں وہ دیے جائیں، اور دیکھیں کہ کتنے اعتراضات جو ہیں وہ وارد ہیں اور کتنے جو ہیں وہ نہیں ہیں، اور ان کے جوابات کیا بنتے ہیں۔ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں میں، یہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں اور خصوصاً پھر قرآن کے اوپر اعتراضات کا جو سلسلہ ہے، یہ فقط ملحدین کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ جو ہے وہ مسیحیوں کی طرف سے ہے، ایک حصہ جو ہے وہ ہندوازم کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے سے باقی جو ادیان ہیں جو دین اسلام کو یعنی رد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دین کو جو ہے وہ معرفی کروانا چاہتے ہیں، پہچانوانا چاہتے ہیں، اور بہتر دین پہچانوانا چاہتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کے اوپر اعتراضات اٹھائیں۔ لیکن ابھی جو فوکس ہیں، جو افراد یا جو مذاہب دین اسلام کی رد کرنے کے اندر، وہ تین ہی گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ ملحدین کا ہے کہ جو کسی بھی دین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، تمام ادیان کو بشری سمجھتے ہیں اور انسان کا بنایا ہوا دین سمجھتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ مستشرقین کا ہے۔ انہوں نے بہت ساری ریسرچ کی اور پھر بہت سارے سوالات اٹھائے قرآن کے اوپر، اور مختلف زاویوں سے جو ہیں وہ سوالات اٹھائیں۔ اور پھر ہندوازم کی طرف سے بھی ظاہر سی بات ہے، ہندو مذہب جو ہے زیادہ ہندوستان کے اندر موجود ہے، غالب اکثریت جو ان کی پائی جاتی ہے، زیادہ ماننے والے جو ہیں ان کے ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اب وہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی ہے، صدیوں سے وہاں پر رہتے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آئیڈیالوجی کا یا عقائد کا یا مذاہب کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر پھر علمی بحث جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک مذہب دوسرے مذہب کے عقیدوں کو سمجھنے اور پھر اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ مودی کی حکومت آئی ہے، اس وقت سے زیادہ شدت آئی ہے۔ ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کو سمجھیں، یا جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات کو جو ہے وہ اٹھایا جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، یا دوسروں کو متوجہ کروایا جائے ایک عالمانہ انداز میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایک خاص گروہ ہے ہندوازم کے اندر کے جو شدت پسند ہے،
اور اسلام کی نسبت ان کے اندر جو ہے وہ نفرت پائی جاتی ہے، اور اس نفرت کو بیس بناتے ہوئے وہ پھر قرآن کے اوپر جب آتے ہیں تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی زاویے سے قرآن کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ تو سوالات لے کر آتے ہیں، ہم نے لائیو ڈیبیٹس بھی کی ہیں، وہاں پر تجربہ بھی ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور رہے گا، چونکہ لائیو سٹریم ہماری جاری ہیں۔ تو وہاں پر یہ آیات کو محور بناتے ہیں، مثلا کسی نہ کسی ایک آیت کو لے آتے ہیں، یا اس کو سائنسی اعتبار سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو تاریخی اعتبار سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ ان کا استفادہ جو ہے وہ انہی مستشرقین کی تحقیقات سے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایک ہمارا مد مقابل جو ہے وہ ایک قسم کا مخاطب نہیں ہے، بلکہ کبھی وہ مسیحی ہے، کبھی وہ ملحد ہے، کبھی وہ ہندوازم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اور پھر ایک اور طبقہ جو پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اردو زبان کے اندر بھی ہے اور دوسری زبانوں کے اندر بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، چونکہ یہ ماحول میں نے خود دیکھا ہے تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کو کہا جاتا ہے روشن فکر طبقہ۔ اگرچہ روشن فکر جو ایک تعبیر ہے، ایک خوبصورت تعبیر ہے اور بڑی بہترین ہے، استفادہ ہونی چاہیے، لیکن ابھی جو ہے روشن فکر جو دینی دنیا کے اندر ہے، روشن فکری کی تعبیر ایک منفی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی افراد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، غرب زدہ ہو جاتے ہیں، یا جو مبانی ہیں مغرب زمین کے، ان کی فلسفیز کے مبانی ہیں، ان کے جو مذہب کی جو مبانی ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر پھر انہی کے معیارات کو محور بنا کر قرآن اور اسلام کے اوپر جو ہے وہ ان کے ذہن میں سوالات اٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر مختلف محفلوں کے اندر، مختلف اپنی ویڈیوز کے اندر، مختلف جگہ کے اوپر ان سوالات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اعتراضات کی شکل میں اور کبھی سوال کی شکل میں۔ خوب اگر سوال کی شکل میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے، اور اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ سوالیہ انداز میں یہ مطالب بیان کر رہا ہے، اگرچہ الگ سے ویڈیو اپنی چینل پہ ہی کر رہا ہے، لیکن جواب کی توقع رکھے، اگر جواب بہتر انداز میں مل رہا ہے تو اس کو قبول کرے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افراد جب ان کو جواب دیا بھی جائے تو وہ ان جواب کو یا صحیح طریقے سے سنتے نہیں ہیں، چونکہ سیکھنے کی غرض نہیں ہوتی ہے، تو ان سوالات کو اپنے ذہن کے اندر باقی رکھتے ہیں اور مختلف جگہ پہ اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو ان روشن فکروں کے اندر بھی پھر ظاہر سی بات ہے مختلف پھر گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ واقعاً مختلف تحقیقات جب دیکھتا ہے، دین میں چونکہ معلومات کم ہوتی ہیں معمولاً ہمارے جوانوں کی، تو وہ جب مثلا مسیحی مستشرقین کی تحقیق پڑھے گا یا ملحدین کی تحقیق کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، خود مشکوک بھی جوان جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے جوابات نہ ملیں تو آہستہ آہستہ پھر وہ ان کے اعتراضات میں بدل جاتے ہیں، وہ سوال اعتراض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک جوان کا طبقہ جو روشن فکروں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں واقعاً سوالات جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور ان کے جواب کے طالب ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں مختلف انداز میں، کبھی فیس بک کے ذریعے، کبھی ویڈیو کی شکل میں، کبھی ویسے ڈیبیٹس کی صورت میں ان کا جواب جو ہے وہ طلب کریں مختلف لوگوں سے۔ تو ایسے جوانوں سے جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ معمولاً بعض اوقات علماء کی طرف سے بھی یا متدینین کی طرف سے بھی ان کے مقابلے میں جو رویہ اختیار بعض اوقات سخت کر دیتے ہیں تو یہ ایک منفی اثر چھوڑتا ہے۔ وہ جوان جو ہے وہ دین سے ویسے ہی اس کے ذہن میں سوالات اٹھے ہوں تحقیقات کو پڑھ کے، اب جب اس طرح کا رویہ دیکھتا ہے تو پھر دین سے ظاہر سی بات ہے اس نے دور ہی ہونا ہے۔ اور بعض جوان جو دور ہوئے ہیں، بعض مصادیق اور بعض افراد کو جانتا ہوں، وہ اسی وجہ سے، سخت رویے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جو طبقہ روشن فکروں کا ہے، مثلا مسلمانوں ہی کے اندر، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل تشیع سے ہوں، ایک گروہ موجود ہے جو روشن فکر اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن دین سے دوری ان کے اندر کسی بھی وجہ سے ایجاد ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ یہ سہارا لیتے ہیں ان تحقیقات کا تاکہ وہ دیندار معاشرے کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا سکیں۔ ایسے افراد بھی ہیں، یعنی ان کا ہدف فقط تخریب ہے، ان کا ہدف فقط جو ہے وہ یعنی آپ کہہ لیں دیندار طبقے کو نیچا دکھانا ہے۔ مثلا وہ کیا کریں گے، اگر دیندار طبقے میں اگر جہالت موجود ہے
بعض افراد کے اندر یا بعض معاشرے کے اندر، تو ان جہالتوں کو معیار بنا کر پورے دیندار طبقے کو زیر سوال بنا رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے مثلاً اگر کسی نے ایک تحقیق پیش کر دی ہے، چاہے وہ مسیحی مستشرق یا یہودی مستشرق کی طرف سے ہو یا ملحدین کی طرف سے ہو، لیکن اس کا ایک بڑا نام ہو، تو اس تحقیق کو یقینی سمجھ کر پھر اسلام کے اوپر اعتراضات یا سوالات کی شکل میں یا دینی معاشرے کے اوپر اعتراضات کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، اور جوابات یعنی ان کی توقع یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں ان سوالات کے جواب ملیں، بلکہ ان کا ہدف جو ہوتا ہے وہ یہ کہ بس یہ کسی طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے معاشرے کے اندر ان سوالات اور اعتراضات کو پھیلا دیں، تاکہ دینی معاشرے کے اندر جو بہت سارے ارزشیں اور ویلیوز موجود ہیں، جو اصول موجود ہیں، جو ایک تقدس موجود ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جب ہمارے پاس مخاطب موجود ہیں تو ہم اگر قرآن پر یا اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات ہیں تو ان کے جواب کی نوعیت بھی جو ہے وہ فرق کر جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مخاطب کی بعض پہچان میں نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ بھی اپنے آپ کے بارے میں دیکھ لیں کس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں۔ آپ دینی اعتبار سے اچھی معلومات رکھتے ہیں یا اچھی معلومات نہیں رکھتے، بعض سوالات جو ہیں آپ کے لیے بعض تحقیقات پڑھ کر ذہن میں اٹھ چکے ہیں، تو آپ انصاف سے ضرور کام لیں۔ یعنی وہ افراد کہ جو دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض تحقیقات کو پڑھ کر ان کے ذہن میں سوال اٹھے ہیں، تو ان کے جواب لینے کے اندر، ریسرچ کے اندر انصاف کا ضرور خیال رکھیں۔ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ بے انصافی کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہی کہ سوالات کو اپنے ذہن میں پکا کر لیا جائے، اور جوابات جب دیے جاتے ہیں، چاہے وہ معتبر جواب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عقل پر مبنی جواب ہی کیوں نہ ہو، لیکن جواب جو ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے انہوں نے ایک اپنے ذہن میں ایک ایزمپشن بنا لیا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح کی تعبیر سننے کو ملتی ہے کہ ان مولویوں کے پاس، دینی معاشرے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، فقط کہانیاں ہی کرتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ معمولاً ایسا نہیں ہے کہ کہانیاں کرتے ہیں۔ عقلی جواب جو ہے وہ دینی معاشرے یا متدینین یا علماء کی طرف سے بڑا معقول جوابات بھی آتے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان جواب کو سیریس پن سے جو ہے وہ نہیں پڑھتے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں کراتے ہیں۔ یعنی ایک ذہن، چونکہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک ذہن میں پہلے سے یہ ایک اپنے ذہن میں ایزمپشن بنائی ہوئی ہے، انہوں نے ایک فرض بنا لیا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے، تو لہٰذا وہ توجہ سے نہ پھر ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، نہ تحریرات کو مطالعہ کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اگر ایسے کوئی جوان ہیں تو وہ حتماً حوصلہ کریں اور جوابات کو ملاحظہ کرتے رہیں۔ نہ فقط یہ کہ جو ان دروس میں بیان ہو، بلکہ دوسرے علماء کے بھی کوشش کریں کہ جو جواب آپ کو بہتر لگے پھر اس کے مطابق آپ پھر اپنے باقی سوالات کے جواب بھی تلاش کرنے میں لگ جائیں۔ تو قرآن کے اعتبار سے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پر مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کہ اصحاب کے پاس بہت سارے نسخے موجود تھے، ان کے اندر اختلاف تھا، جس کو علوم قرآن کے اندر اختلاف قراءات کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مستشرقین تھے، چونکہ دقیق نہیں تھے ان مطالب کے اندر، تحقیقات کی انہوں نے، آ کر روایات کو دیکھا، آ کے تاریخ کا مطالعہ کیا، تو اس قسم کے جو اختلاف قراءات کے حوالے سے جو روایات موجود تھیں، اس کو مبنا قرار دے کر اعتراض کرنا شروع کیا کہ قرآن ایک اصل نہیں رکھتا، بلکہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ اب یہ مسیحی جو خصوصاً یہودی اور مسیحی اور خصوصاً مسیحی جو ہیں، چونکہ اسلام جو ہے اس بات کی تاکید کرتا ہے اور اس کے اوپر دسیوں شواہد موجود ہیں، ڈھیروں شواہد موجود ہیں، خود مسیحیت کے جو محققین ہیں بعض ان کے اقرار اعترافات بھی موجود ہیں، خود ان کا متن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، متن مقدس، کہ یہ کتاب جو ہے وہ تحریف ہو چکی ہے۔ خود قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے متن مقدس کے اندر تحریف کی ہے۔ تو جب اسلام یہ کہتا ہے، اور تحقیقات بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ
تحریف شدہ ہے، مسیحی دین جو ہے، متن مقدس جو ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ تو اب ان مستشرقین نے کوشش کی کہ اب قرآن کے اوپر ہم تحقیق کریں اس کو رد کرنے کے لیے، نہ کہ بعنوان ریسرچر، بلکہ اس کو رد کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کو جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی۔ تو جیسے ہی اختلاف قراءات کی روایات کو دیکھا تو تحریف کا جو ہے وہ بہانہ بنایا اور تحریف کا نظریہ کر قرآن تحریف شدہ ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی انہوں نے یہ بحثیں شروع کی تو بڑی طول و تفصیل کے ساتھ علماء اسلام نے ان کا جواب دینا شروع کیا۔ اہل سنت کی طرف سے بھی، مکتب تشیع کی طرف سے بھی متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور جب بھی علوم قرآن کی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں اختلاف قراءات کا باب ضرور ہوتا ہے اور اس کے اندر تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔ تو تحریف قرآن کا تعلق اختلاف قراءات کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتا، لیکن چونکہ یہ دقیق نہیں ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ اختلاف قراءات یعنی تحریف قرآن، نہ تحریف قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ اصحاب کے اجتہادات ہیں قراءت کے اندر، اور اس کا تعلق اصل قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ اصل قرآن وہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور ہر گھر کے اندر موجود ہے، اور یہ قراءت یہی قراءت ہے، اور قرآن اسی قراءت کے اوپر نازل ہوا ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو موجود ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو وقت ہے ہمارے پاس مختصر انداز میں اس باب کے اوپر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں۔ بس ایک جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ والا ہے، اور عرض کیا کہ یہ اعتراض ان کا وارد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے اندر ایسے موارد دیکھے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس زمانے کی جو ثقافت ہے اس سے متاثر ہوا ہے، تو اس کے موارد ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک نظریہ یہ وجود میں آتا ہے اور آیا ہے کہ قرآن آیا اپنے زمانے کی جو ثقافت ہے، فرہنگ ہے، اس سے متاثر ہوا ہے اور اس فرہنگ کے مطابق اس نے بات کی ہے، جیسے مثلا جن کا تذکرہ ہے، جیسے مثلا اور بہت سارے موارد ہیں جس کو ذکر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اس پر گفتگو ہوگی تو ان سارے موارد کو یہاں پر ذکر کر کے اس کا جواب دیں گے۔ جب ہم جا کر مطالعہ کرتے ہیں اس زمانے کی، اس ثقافت کا، اس ماحول کا، اور پھر قرآنی آیات کے اندر تدبر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کسی بھی اعتبار سے متاثر نہیں ہے، یعنی متاثر منفی انداز میں۔ ایک تاثیر کی ایک اور جو ہے وہ ڈیفینیشن پائی جاتی ہے کہ جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی تفصیلی تو وہاں پر یہ بات کریں گے، لیکن تاثیر اس معنی میں کہ وہاں پر کچھ خرافات اور غلط عقیدے موجود تھے اور قرآن نے ان کو اپنے اندر جگہ دی ہے اور ان آیات کی شکل میں بیان کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفادہ کر کے قرآن کو جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، تو اس تاثیر کو جو ہے وہ نہیں مانتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ وہاں کی ثقافت کے مقابل میں کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ جو خرافات موجود تھیں ان خرافات کو ختم کرنے کے درپے تھے، اور اس کے اوپر پیغمبر کی زندگی واضح اور روشن ہے اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، اور بعض سوالات جو اٹھائے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ پس اس اعتبار سے بھی کوئی اعتراض کا کوئی مقام نہیں بنتا۔ ایک جو پہلو جس کو آج کل بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ پھیلایا جا رہا ہے، اس پر آپ یوں کہہ لیں کہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، وہ ہے قرآن کے اوپر سائنسی اعتبار سے اعتراض کرنا، کہ قرآن کے اندر بعض آیات میں سائنسی نظریات ذکر کیے گئے ہیں یا سائنسی گفتگو کی گئی ہے، سائنسی بات کی گئی ہے، سائنس اس جہان کے متعلق بات کی گئی ہے، اور وہ بات آج کی سائنس رد کر رہی ہے۔ پس سائنس قرآن کو رد کر رہی ہے۔ اگر قرآن الہی ہوتا، اگر قرآن جو ہے وہ مقدس ہوتا اور قرآن بشری نہ ہوتا تو پھر یہ سائنس کے مد مقابل نہ ہوتا۔ پس سائنس جو ہے وہ جب اس کو رد کر رہی ہے، پس کم از کم اتنا ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ الہی کتاب نہیں ہے، بشری کتاب ہے، اور پیغمبر نے جو کہ ایک بشر تھے اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو سائنسی اعتبار سے بہت ساری آیات کا سہارا لیتے ہیں، جیسے اس کائنات کا بننا 6 دنوں کے اندر، یا مثلاً انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اس اعتبار سے بھی، اور بہت سارے اور مسائل کہ اس کو محور بنا کر کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنسی اعتبار سے یہ آیات جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو ہم
انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں ان کو آہستہ آہستہ جواب دینا شروع کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ مطالب جو ہیں سائنسی اعتبار سے جو قرآن پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیں پہلے، اور باقی اعتراضات کو انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔